السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مرکز الامام احمد بن حنبل قصور کے شعبہ آن لائن السنہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ہمارے رمضان کے دورہ جات گزشتہ کل وہ مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توفیق مزید کا میں طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں یہ توفیق دیتا رہے کہ ہم قرآن و سنت کو نشر کرتے رہیں، آمین۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ہر موقع پہ ہر وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ قدیما و حدیثا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو اول آخر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کے نتیجہ میں اللہ رب العالمین مزید خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کو عام کرنے کی چھوٹی چھوٹی محنتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لے اور مزید کی توفیق دے، آمین۔ یہ پرفتن دور ہے، قرب قیامت ہے، ہر طرف الحاد ہی الحاد ہے، ہر طرف دین کے دشمن دندناتے پھرتے ہیں، ہر طرف فتنہ پرور لوگ، فسادی قسم کے لوگ، جھگڑالو لوگ، وہ قرآن و سنت کی مخالفت میں اپنی 24 گھنٹے گزار رہے ہیں۔ تو اس دور میں جو بہت بڑا پرفتن دور ہو، اس میں قرآن و سنت کی شمع کو روشن کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ خصوصاً یہ سوشل میڈیا، یہ تو ہے ہی اسلام کی سربلندی کے لیے، فتنوں کے لیے نہیں ہے، فسادات کے لیے نہیں ہے، اور باطل مقاصد کے لیے یہ نہیں ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں؟ قرآن و سنت کے متبعین، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث اس طرح متفق ہو جائیں جس طرح متفق ہونے کا حق ہے، اور قرآن و حدیث کی بالادستی کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں، اپنی زندگی وقف کر دیں قرآن و سنت کی خدمت کے لیے۔ جب ہم مخلص ہو جائیں گے قرآن و سنت کے لیے، اللہ کی قسم اللہ تعالی ہمارے وقت کے اندر برکت پیدا فرما دے گا، خیر پیدا فرما دے گا، فتنوں سے ہم متاثر نہیں ہوں گے۔ اے نوجوانان امت مسلمہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، آئیں قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانے میں کوشش کریں۔ مستند علماء اللہ کی رحمت اور توفیق سے موجود ہیں، ان سے علم سیکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، مدارس میں داخلے لے لیں، مدارس میں بیٹھ جائیں،
مجبوریاں ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، ان مجبوریوں اور پریشانیوں سے نجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ مدارس سے چمٹ جائیں، خواہ ہفتہ بعد وقت ملے، خواہ مہینے بعد وقت ملے، خواہ روزانہ وقت ملے، اٹیچ رہیں۔ راسخین فی العلم، پختہ علماء، اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ اللہ کی قسم، جو بھی اہل علم کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی فتنے اس پر اثر نہیں کریں گے۔ آ جائیں، علماء اللہ کی رحمت اور توفیق سے موجود ہیں، اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث کے علماء سے زمین بری ہوئی ہے، ان کو لازم پکڑیں، ان کا عقیدہ قرآن و سنت، ان کا منہج قرآن و سنت، ان کی عبادات قرآن و سنت، ان کی اطاعات قرآن و سنت، ان کے معاملات قرآن و سنت۔ یہی وہ گروہ ہے جو آپ کو صراط مستقیم پر چلائے گا، جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں، 1 سیکنڈ بھی ہم ضائع نہ کریں۔ 24 گھنٹے تھوڑا سا سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فریش کر دیتا ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر سو گئے، پھر اٹھ گئے، سارا دن 24 گھنٹے کام ہی دین کی خدمت ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے اول آخر اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ کا شکریہ، اور وہ نوجوان بھائی، وہ بہنیں جو ہمارے ان دورجات میں شریک، سب سے پہلے اول آخر اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ کا شکریہ، اور وہ نوجوان بھائی، وہ بہنیں جو ہمارے ان دورجات میں شریک ہوئے، ان کا بھی شکریہ کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی موقع مل گیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ احباب جو مخلصین ہیں، محبین ہیں، جو ہماری ان دین کی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہر طرح ہمارا ساتھ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، جان میں خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اس دورجات میں شریک ہونے والے ہمارے اساتذہ کرام، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میرے لیے سعادت ہے ہماری جماعت کے شیخ الحدیث، نامور شیخ الحدیث، مصنف، مترجم، محقق، مفتی فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ محمد اسلم شاہ دروی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ہیں۔ الحمدللہ جب سے اٹیچمنٹ ہوئی ہے، میں نے فضیلت الشیخ کو دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے وقف پایا ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو 24 گھنٹے دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں، تو شیخ محترم کو بھی میں نے انہی لوگوں میں پایا ہے۔ کبھی بچیوں کے مدرسے میں صحیح بخاری پڑھا رہے، کبھی بچوں کے مدرسہ میں صحیح بخاری پڑھا رہے، اور روزانہ بلا ناغہ پڑھا رہے، تفسیر کی کلاسیں پڑھا رہے، دیگر رسول حدیث، گرامر، فقہ، تمام فنون میں اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی۔ اور پھر مرکز جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم لاہور میں مفتی کے بھی فرائض سر انجام دے رہے، اللہ اکبر۔ اور پنجاب کے دعات، مبلغین کے امیر محترم بھی، اس طرح دیگر کے یہ ایک سرگرمیاں، یعنی 24 گھنٹے دین کی خدمت کے لیے وقف جن لوگوں نے کیے ہیں، ان میں ہمارے ممدوح، ہمارے سنہ انٹرنیشنل کے شیخ محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ محمد اسلم شاہ دروی حافظہ اللہ، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ سابقہ ہمارے دورجات میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ اس رمضان المبارک 2025 میں شیخ محترم نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ بڑے عالمانہ انداز میں، محققانہ انداز میں خلاصہ پیش کیا۔ الحمدللہ اس طرح اس نوعیت کا خلاصہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جامع معنی گفتگو اور پھر مدلل گفتگو،
اور جزئیات تک گفتگو، منٹوں سیکنڈوں میں باتیں سمجھانے والے، سمجھانے کا عمل کا اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کو عطا فرمایا، جزاہ اللہ خیرہ۔ الحمدللہ وہ ہماری ٹیم ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی پراپر اپلوڈ بھی کر رہی ہے، ابھی کچھ دروس باقی ہیں۔ اسی طرح شیخ محترم نے اس ماہ مبارک رمضان میں صحیح بخاری سے کتاب الفتن کا بھی دورہ مکمل کروایا، اللہ اکبر۔ یعنی دیگر تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ شیخ محترم نے لوجہ اللہ، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، قرآن و سنت کو دنیا کے گھر گھر پہنچانے کے لیے ہمیں وقت دیا، اور روزانہ بلا ناغہ دروس کلاس روموں کے اندر بھیجتے رہے، ہماری ٹیم ان کو اپلوڈ کرتی رہی، دنیا سے طلبہ و طالبات سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پر، جماعت پر تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ اسی طرح دوسرے ہمارے ممدوح فضیلت الشیخ روح اللہ خلیل حافظہ اللہ، جو ہمارے بیٹے ہیں، فاضل بیٹے ہیں، انہوں نے پچھلے سالوں میرے پاس کچھ وقت گزارا قصور میں، مجھ سے کچھ دورہ جات کیے، فجزاہ اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کو تفسیر کا بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ تو آیات الاحکام اس رمضان میں نے مقرر کیا تھا، تو شیخ محترم نے بڑے احسن انداز میں اس کو لے کر چلے، ابھی وہ نامکمل ہے کیونکہ لمبا کام ہے، اور میں نے کہا ابھی بالتفصیل آپ تفسیر بیان کریں۔ تو یہ دورہ حقیقت میں 1 سال چلے گا انشاءاللہ۔ تو عید الفطر کے بعد پراپر روزانہ آیات الاحکام کا دورہ، ہمارا 1 سال کا دورہ ہم نے اس کو کر دیا ہے، یہ سالانہ دورہ چلے گا، پورے سال میں مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی صلاحیتوں کے مالک۔ اسی طرح تیسرے ہمارے بیٹے فضیلت الشیخ عبدالسلام محمدی حافظہ اللہ، یہ بھی ہمارے برخوردار ہیں، ہمارے فاضل بیٹے ہیں۔ موجودہ چیز سے انہوں نے دورہ جات کیے، میرے قصور تشریف لائے، چیز سے انہوں نے دورہ جات کیے، میرے قصور تشریف لائے، اور بڑی ہی زیادہ لائق اور ذہین اور فطین میں نے اپنے اس برخوردار بیٹے کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کا امام اور محدث بنائے، آمین۔ تو عبدالسلام صاحب کے ذمہ ہم نے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کچھ کتب لگائی تھیں، ایک مشن کے تحت الحمدللہ امام خطیب بغدادی صاحب کی اہم کتب، وہ ہم عربی میں بھی ان کا تلخیص اور اردو میں بھی وہ ہم الگ الگ لا رہے ہیں، کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ، تاکہ ہمارے طلبہ طالبات میں یہ مبارک کتابیں عام ہوں۔ تو شیخ محترم نے بہت مصروفیات کے باوجود کچھ نہ کچھ وقت دیا، اللہ جزائے خیر دے۔ اسی طرح ہمارے فاضل بیٹے فضیلت الشیخ احسان یوسف الحسینوی صاحب حافظہ اللہ، یہ ہمارے بیٹے ہیں، میرے سگے بھتیجے ہیں، بڑے ہی ہونہار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں نے شیخ محترم کو علم وراثت کا موضوع دیا تھا، احسان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی وقت دیا، ادارے میں بھی وقت دیتے رہے۔ لاہور شیخ الحدیث عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ کے مدرسہ میں استاد ہیں شیخ، وہاں بھی ڈیوٹی اور دیگر معاملات بھی، اور ساتھ دورہ کو بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ وقت دیا، فجزا اللہ خیرہ۔ اس طرح دیگر اساتذہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آگے ان چیزوں کو خیر و برکت والا بنانا وہ اللہ کا کام ہے۔ میں کتابیں لکھتا رہتا ہوں، شائع کرتا رہتا ہوں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے کتاب و سنت کی اشاعت کرتے رہیں۔ آگے ان کاموں کو خیر و برکت کا سبب بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا ایمان ہے، جو بھی اخلاص کے ساتھ انسان لگا رہتا ہے اللہ سے ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔